ہر کسی تعریف اور آئی اللہ رب العزت کے لیے لائق سزاوار ہے جو اکیلا اسلام موجود کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا۔ میرے بھائیو، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جب چاہے انسان کو اپنے پاس بلا لے، جانے سے پہلے چونکہ سفر بہت لمبا ہے، زیادہ راہ کم ہے۔ آپ اگر یہاں سے بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ٹکٹ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹکٹ پکڑ لے اور پکڑ کر کے وہ ہم کو بے عزت نہ کرے، جرمانہ نہ ٹھوکے، جیل نہ بھیجے۔ روپیہ پیسہ ہے، زیادہ راہ رہے ہیں تاکہ کھان پان کوئی ایک چھوٹے سے سفر میں کتنی تیاری ہو۔ مرنے کے بعد انسان کو لمبے سفر پہ جانا۔ ہم لوگ قبر کو گڑھا سمجھتے ہیں، گڑھا نہیں ہے۔ بچے لوگ اللہ کم کیجیے۔ ہم لوگ جو بچے 7 سال سے نیچے لے کر نہیں آئے تھوڑا دقت آتا ہے، دھیان بڑھا جاتا ہے۔ تو قبر جو ہے وہ ایک دروازہ ہے جس میں آپ داخل ہو کر کے
آخرت کے سفر پہ جاتا ہے۔ تو اپنی ذات آخرت کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا وہ ہے، نہ کہ ویسا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان سوچتا کہ میں یہاں مروں نہیں، مجھے موت نہیں آئے، لیکن میرے بھائیو انسان کو اس وقت کہاں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، تھوڑے دن پہلے کی بات، ایک نوجوان نہایا، اچھا کپڑا پہنا، مسجد میں گیا، فجر کی نماز پڑھی اور پھر گھر آیا، بیوی بچوں نے ناشتہ پانی کروایا، ماں باپ بیوی بچے سب نے 8 بجے کیا کہ بیٹا سفر پہ جا رہا۔ جب بھی کوئی بیٹا ماں سے جدا ہو جاتا ہے، کوئی شوہر بیوی سے جدا ہوتا ہے، لمبے سفر پر جاتا ہے، تو اس وقت کی منظر کشی الفاظ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے سگنیا چوک سے آیا پالی چوک، بیٹھا بس میں بیٹھا، تندرست لڑکا، توانا لڑکا، رخصت ہوا ہے نماز کے ساتھ، ماں کی دعاؤں کے ساتھ، بال بچوں کے استقبال کے ساتھ، اور کنٹرول جاتے اسی بس میں ہارٹ اٹیک آیا اور مر گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نفس نہیں جانتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کس وقت وہ موت کی مزہ چکھے گا کوئی نہیں جانتا۔ جوانی میں جائے گا، بڑھاپے میں جائے گا، بچپن میں جائے گا، 10 سال میں جائے گا، 20 سال میں جائے گا، 25 سال میں جائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے میرے بھائیو سب مردوں کو پر، سب عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزار کر کے آیا سکے۔ میں نے بنا کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران سے آیت پر 164 تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے مسلمانوں کو پڑھایا، احسان کیا کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر بڑا احسان کیا کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں کی آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پڑھاتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب سکھاتے ہیں اور وہی سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے لوگ سری راہی میں مبتلا تھے، اس سے پہلے لوگ ضلالت میں مبتلا تھے، اس سے پہلے لوگ خدا سے ناشنا تھے۔ میرے بھائی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، قرآن کی آیات کو سننا بڑی فضیلت کی بات۔ آپ لوگ اللہ جل شانہ ادا کرنے کا کم ہے کہ مہینہ میں آپ در آتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول کی بات کو سنتے ہیں،
آپ لوگوں سے محبت ملتی ہے علماء کرام کو، اسی لیے یہ یہاں آتے ہیں۔ جب آپ دین کی بات سننے کے لیے آئے، اکثر لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کی بات سننے میں انہیں تو نہیں لگتی۔ یہی اگر کوئی آگے اس کے چال کر دیجیے تو گاؤں کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، لیکن جب دین کی بات چلتی ہے تو لوگ اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صرف پورے معاشرے سے 10 یا 5 لوگ آتے ہیں سب اپنے گھر میں۔ اس محفل میں آنا کتنی برکت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دین کی بات سنتا، اللہ کے کلام سنتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جماعت پر اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت پر اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، اور فرشتے اس جماعت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر حدیث ہے حتی النملۃ فی حجرہا وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اور چیٹیاں بل میں، ایسے لوگوں کے لیے یہ نجات کی دعا کرتی ہیں، اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، چیٹی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں دعا کرتے ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے گاؤں میں پروگرام ہوتا ہے، ہم نہیں آتے ہیں، 1 گھنٹہ کا پروگرام ہوتا ہے، ہم نہیں سن سکتے، ہم بھاگتے ہیں پروگرام سے۔ میرے بھائیو، جب آئیے خود آئیے، اپنے نوجوان بچوں کو لے کر آئیے، جو 7 سال سے نیچے کا بچہ ہے ان کو لے کر آئیے، جو 7 سال سے اوپر کا بچہ ہے ان کو لے کر آئیے، دین کی بات سنیے اور دین پر عمل کیجیے۔ جب تک آپ دین پر چلیں گے، جب تک آپ کے بچے دین پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرتیں آپ کو ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، یہاں تک کہ آپ کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چیٹیاں بل میں دعا کرتی رہے۔ اللہ تو آج میری تقریر کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 تعلیمات، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا اور لوگوں کو پاک کرنا، یعنی دماغ میں جو زندگی ہے اس گندگی کو ٹھیک کر۔ تیسرا کام اللہ کے احکام سکھاتے تھے، نماز کیسے پڑھنا ہے، اللہ نے دیا ہے تو حج کو کیسے جانا ہے، ماں باپ ہے اس کی خدمت کیسے کرنی ہے، اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، صدقہ کس طرح دینا ہے، عطیات کس طرح دینا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ ان 4 باتوں میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا جب وقت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے لوگوں کے افکار کو صحیح کرتے تھے۔ تلاوت سنیے سورہ شورى آیت نمبر 88 آواز۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن یہ مال یہ اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، جس دن یہ مال یہ اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر فائدہ والا شخص ہوگا، فائدہ والا شخص ہوگا، بینیفٹ والا وہ ہوگا، نفع والا وہ ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم پاک دل لے کے حاضر۔ یہ آیت سیدھا ترجمہ،
آج مال کو دیکھ لیجیے، مال کی خاطر لوگ اپنا باپ نہیں پہچان رہے، اپنی ماں کو نہیں پہچان رہے۔ اللہ نے خود مال دیا، لیکن جب بیٹا کی شادی کریں گے، اسلامی معاشرے میں جو گندگی پھیلی اس کے اسباب ہے کہ اللہ نے نصرت کی چادر کو ہٹا لی۔ ہم لوگ دین کی بات سنتے ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا جو من کہتا ہے وہی کرتے، جو دین کہتا ہے وہی کرتے۔ مال دیا اللہ، بہت مال دیا، لیکن جب بیٹا کی شادی کریں گے تو تلک لے کر شادی کریں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جس دن مال اور اولاد کچھ کم نہ آئے گا، تلک کے مریے گا تو سوچیے اللہ کیا جواب دیجیے۔ کوئی مانگنے کے لیے تیار ہے، جس کے پاس چار بیٹیاں ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس رانچی کی مسجد میں اس کی رات نیند خراب، اس کا دن کا چین خراب۔ کنہوں نے کیا ایسا؟ ہم لوگوں نے کیا کہ ہم نے مال کو اتنی اہمیت دیا کہ ہم آخرت کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے، دیکھیے کیسے حالات تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کئی دنوں سے بھوکا، مجھے بھوک لگی، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے کھانا کھلائے۔ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بھیجوائے، دیکھو کھانے کا سامان نے لے کیا۔ اللہ رحمت للعالمین، کائنات کے سردار کے گھر سے کچھ نہیں سرات۔ ہم لوگ کتنا کچھ سال کا کھانا موجود، پھر لکھ کے مر رہا، بینک بیلنس ہے، کئی زمین ہے، پھر لکھ کے مر رہا۔ ایک صاحب اللہ کے رسول، یہ مہمان دیجیے ہمارے گھر میں لے جاؤ، آج ہمیں مہمان نوازی کرا، تم لے جاؤ گے؟ ہاں، صحیح بخاری کی روایت، کتاب المناقب، یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ گھر لے گئے مہمان کو، وہ لے گئے مہمان، بیوی نے دیکھا مہمان کو، کہا کہ مہمان کو لے کے آئے، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے، سبحان اللہ، کیا بولے؟ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے، آج کی رات کھانا کھلا۔ تو بیوی نے کہا آج کھانا کم ہے، ہم لوگ آج کی رات کے رہیں گے، آپ اور ہم گھر والے کھانا تو ہے بچوں کے لیے ہے۔ صحابی رسول نے کہا کہ آج کی رات ہم بھی فاقے میں رہیں گے، تم بھی فاقے میں رہو گی، بچے بھی فاقے میں رہیں گے، اور مہمان کی مہمان نوازی۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ دیکھو، جب کھانا لے کر کے آنا، کھانا نہ رکھ دینا، وہ اپنی نسل پر دوسروں ترجیح دیتے ہیں، گرچہ وہ سخت عادت ہے، یعنی حاجت ہے اس چیز سے کھانے کا، پھر بھی وہ دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، جنت ایسے نہیں آتی، جنت ایسے نہیں ملے گی، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یوم لا ينفع
مال بنون الا من اللہ بقلب، جس دن یہ مال یہ اولاد کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع من یساس فیرجع اثنان ویبقى واحد، یتبع من یساس اللہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، مالہ و اہلہ و عملہ، اس کا مال جل جاتا ہے، عمل جل جاتا ہے، اس کے اہل جل جاتا ہے، زندگی چوری چکے کرتے اور بال بچوں کی کھاتے ہیں، زمین بھی میرا کہتے ہیں، بھائی کی زمین لے لیتے ہیں، بہن کا حصہ لے لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ میری بیوی خوش رہے، میری اولاد خوش رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے چوری کرنے والوں، اے دوسرے کا حق مارنے والوں، اے دوسرے کا حصہ کھانے والوں، اے تلک لانے والوں، اے مال حرام کھانے والوں، دیکھو دنیا میں ہمیں دکھا رہے ہیں، آخرت میں تو بعد میں دیکھو گے، دنیا میں ہمیں دکھا رہے ہیں، اس کا مال جل جاتا ہے، عمل جل جاتا ہے، فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک باقی رہ جاتا ہے، فیرجع مالہ و اہلہ، اس کا نام، اس کا بیٹا، اس کے رشتہ دار سب واپس چلے آتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ تو انسان اس چیز کو لے کر رہا ہوتا ہے، عمل کو لے کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں تقریر بہت ہوتی ہے، تقریر بہت نہیں رہے، ہم لوگ اللہ سے دعا کر کے اے اللہ جو عمل کرے اس میں اخلاص عطا فرما، بھائی میں شیطانی سے اللہ دور فرما۔ ایک شاعر بڑی بات یہی ہے، کہا احباب نے یہ دفن کے وقت، کہا احباب نے یہ دفن کے وقت، ہم کیوں بہا جانے قبر کا تعظیم دیا، اب آگے کیا میرا کام تھا یہاں تک لانا، بڑے لوگ آئے، بڑی عزت والے آئے، بڑے شان والے آئے، آج تک کسی کی عزت نہیں چلی، کسی کی شان نہیں چلی، کسی کا سر نہیں چلا، اللہ کا مایا آیا، وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ موت کس کسی میں آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اچھا عمل اللہ کو تلاوت کر دیتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اے میرے دوست تم مجھے یاد رکھ، میں تمہیں یاد رکھا گا۔ آج ہم میں سے اس سے لوگ ہیں جو اللہ یاد نہیں کرتے، جمعہ میں حاضری ہوتی، میرے بھائیو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مسلمان ہیں اور اللہ یاد نہیں کرتے، تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ابھی مولانا صاحب تقریر ہے کہ فرعون کی لاش کا قیامت عبرت کے لیے رکھا گیا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بمبئی میں ایک مسجد میں گیا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ اسٹیکر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں پڑھی تو فکر کرے، نہیں پڑھی تو فکر کرے۔ انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، انجام شداد کے ساتھ ہوگا، انجام حامان کے ساتھ ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں رہے۔ اللہ کو نماز پڑھنے کی توفیق
والے میرے عزیز جہنم کے نچلے حصے میں رہے. ان النافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے نچلے حصے دوسرے کے بارے میں جاننے ہمیں کچھ نہیں جانا. اصل جاننے اپنے بارے میں دوسرے کے بارے میں جان کے کیا فائدہ. ہم لوگ ہمیشہ منٹوں لگا اور کیا کریں. آپ کیا رہ رہے ہو دیکھ, ہم کیا رہ رہے ہو دیکھ. اپنی اصلاح سختی سے کیجیے اور دوسروں کی اصلاح خیرائی سے. اپنی اصلاح سختی سے کیجیے اور دوسروں کی اصلاح خیرائی سے کیجیے. اسی لیے میرے بھائیو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. خوب محنت سے مال کمائیں, خوب محنت سے مال کمائیں, لیکن نماز کے بعد نماز کا وقت ہو جائے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اللہ کے فضل کو روزی تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ. دیکھیے پہلے راٹی میں چار دکانیں, ابھی کتنی دکانیں راٹی چوک پہ. آپ صبح سے شام تک چائے بھی لے کے بیٹھیں گے, صابن لے کے بیٹھیں گے, سبزی لے کے بیٹھیں گے, کچھ جائے سے لے کے بیٹھیں گے. شام جب آئیں گے آپ پاکٹ پکڑے رہیں گے. حکمت اللہ کے حکمت سکھاتے ہیں. انصاری میں سے ایک شخص اللہ کے رسول کے جب وقت ختم ہونے والا ہے, انصاری میں سے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا. کہا کہ اللہ کے رسول میں کئی دنوں سے کہا آپ میرے لیے کھانے کا سامان یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی سامان ہے. دیکھیے اللہ کے رسول کیا رہ رہے ہیں, کھانا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی سامان ہے. کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں ایک موٹی چادر آدھی اوڑھتے ہیں آدھی بچھاتے ہیں. میں آپ کو اللہ کی قسم سے کہا کہ صحابہ نے جن حالات میں اللہ کے رسول کی مدد کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بہت برابر اس خرچ کرو گے تو میرے آپ کے درجہ نہیں پہنچ سکتے. بڑی مشکل حالات میں اس نے اسلام دعا کیجیے ہمیشہ. راٹی والوں آپ سبھی روز سے ہماری درخواست ہے. مولانا شیخ شیخان صاحب ہمارے برادر محترم سب سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ یہ پروگرام ہمیشہ چلے. اس میں آپ لوگ مہینے میں ایک بار آتا ہے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے. اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہے. اور اللہ کے راہ میں کل دے دینے سے وہ وقت بابرکت ہو جاتا ہے. وہ آئے اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول نے سنوایا کہ تمہارے پاس کوئی سامان ہے. کہا کہ ایک چادر سی آدھی ہوتے ہیں آدھی بچھاتے ہیں. کہا کہ جاؤ چادر لے کے آؤ. جب چادر لے کے آئے تو آپ نے کہا ایک چادر کون خریدے گا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے ایک دن بولا نہیں دام کم ہے. دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے 2 درہم میں بولا لاؤ. آپ نے 2 درہم لیا. ایک درہم کا آپ نے کہا کہ لو بازار جاؤ کھانا لو گھر والوں کھلاؤ. ایک درہم کا ہڑی لے کے آیا. آپ نے دستے مبارک سے اس میں دستہ لگایا. کھانا کھا کے چاک چاون ہو کے آئے. گھر کا سامان اللہ کے رسول نے کہا کھولو دو بچوا کر کے آئے. کہا کہ جاؤ اس کلہاڑی لو, جنگل میں جاؤ, لکڑی کاٹو, شہر میں آ کر بیچو. 10 دن کے بعد آ کر کے 15 دن کے بعد آ کر اور اپنا چال بتاؤ.
جب وہ شخص آئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے بتائے ہوئے راستے نے جو آپ نے حکمت بتائی آج ہم 15 دن کے مالک ہیں۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ کوئی غریب نہ رہے، کوئی مانگنے والا نہ رہے۔ آپ دیجئے، محتاج کو دیجئے، یتیموں کو دیجئے، بیواؤں کو دیجئے، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کو دیجئے، مسجد کو دیجئے، مدرسہ کو دیجئے، جہاں دینا ہے وہاں دیجئے۔ ہٹے کٹے نوجوان آج بھیک مانگ رہے ہیں، ذلت راہ کھڑے سوچیے اللہ کے رسول نے کتنی بڑی یعنی مانگنا، کسی سے کچھ مانگنا یہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ گھر کے سامان بیچ کر بھی تجارت کرنا جائے اور پھر اس سے مال کما کے آدمی ماں باپ کو کھلائے، اپنے بال بچوں کو کھلائے، خود کھائے اور پھر اسلام کی خدمت کرے، پھر جو انسانیت ہے ان کی خدمت کرے اور پھر جب اللہ بڑا کرے تو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس حال میں اللہ بڑا کرے فائدہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ ہمارے پاس ہم کو بہت رہا ہے، پھر انشاءاللہ ہمیں ہوگا آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ آپ سب حسن عمل کی